السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو پی جے میز آفیشیل یوٹیوب چینل. آپ کے ساتھ آج ایک نئے گیسٹ ہیں اور وہ ہیں طاہر محمود. ہی از اے سائنٹسٹ, پولیٹیکل کامنٹیٹر اینڈ آف کورس ون آف دوز پیپل جو کہ پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں ناروے میں. اب ان سے بات چیت ہوگی اور یہ آپ کو پتہ نا, پاکستانی چھوڑیں, مسلمس کا جو نام ہے پوری دنیا کے اندر وہ ایک لیبل ہو گیا ہے کہ جی ٹیررسٹس ہیں. اب یہ جو ریڈیکلائز ٹیررسٹ ہیں اور جو دوسرے ٹیررسٹ ہیں یہ کیا ہیں کیا نہیں ہیں. آج میں نے طاہر محمود صاحب کو ذرا زحمت دی ہے, ذرا بتائیں ہمیں کہ یہ ایکچولی ایک تو ان کی اپنی ایک ایکویشنز کی بھی ایک تھیری ہے جو کہ بھی ٹیسٹ ہوگی, لیکن جو ریڈیکلائزیشن ہے یہ کیوں ہے اسلامک ورلڈ کے اندر. جی طاہر صاحب. بنیادی طور پہ اسلامک ورڈ سے اس کا کوئی تعلق نہیں, یہ انسانی ذہن کے فنکشنز کا پی جے صاحب تعلق ہے جسے ہم ریشنل فنکشنز کہتے ہیں. تو ایک لابی تھی جس نے اس کو اسلام کے اوپر دونسا اور بھرپور طریقے سے دونسا, اور اس میں اکیڈمک ورڈ بھی تھی. تو 2015 میں یہ پیک کے اوپر تھے ان کے آرٹیکلز. تو اس وقت جو ایکویشن آف ریڈیکلائزیشن جس کا اکیڈمک ریفرنس میں نے لیا یہاں نارویجن یونیورسٹی سے, جب ان کو پہلے بتایا اسکالرز کو کہ انسانی ذہن کا تعلق ہے, اس کی ڈسٹورشن ہے ریشنل فنکشنز کی, اسلام کا قرآن مجید کا کوئی تعلق نہیں ہے, تو وہ مانتے نہیں تھے. تو اس لیے مجھے پھر سائنٹیفک پیرامیٹر میں یہ ریسرچ پریزنٹ کرنی پڑی. یہ آپ نے کس کو پریزنٹ کی طاہر, یہ ریسرچ کس کو پریزنٹ کی آپ نے؟ یہ نارویجن جو یونیورسٹی ہے ساؤتھ ایسٹ کی, اس کا نام ہے ساؤتھ ایسٹ, جو ہمارے پروونس میں ہے, سیکنڈ یونیورسٹی ہے ناروے کی. تو پھر جب ان کو پریزنٹ ریسرچ کی تو پھر انہوں نے کہا کہ یس یو آر رائٹ, کیونکہ اس میں انسانی سوچوں کو میں نے میتھمیٹیکل فارم کی صورت میں, ویریبلز کی صورت میں پریزنٹ کیا جسے لینئر ایکویشن کہتے ہیں. اور میں نے کہا کہ اگر آپ کو مزید سمجھ نہیں آتی تو اس کو میٹرکس بھی بنا دیتے ہیں, میٹریسز میں. تو اس کے بعد پھر انہوں نے یہ ساری ریسرچ ٹیک اوور کی, اور کرنے کے بعد انہوں نے ایک میرے نام ایکڈیمک ریفرنس لکھا کہ ہیئر یو گو, وی ایکسیپٹ اٹ اینڈ اٹس ویری رائٹ, دو اٹس دا ارلی اسٹیج ان دا فارم آف دیز ویریبلس, اور اس کے اوپر فردر ریسرچ بھی ہونی چاہیے. لیکن چونکہ یہ بڑا سینسٹیو ایریا تھا اس لیے اس ریسرچ کو ان کو ہینڈ اوور نہیں کی گئی فردر. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو ایک پرسیپشن ہے کہ ہر مسلمان, اب تو آپ کو پتہ پہلے رشین جوکس ہوتے تھے, چائنیز جوکس ہوتے تھے, اب اسلامک جوکس آ گئے ہیں. پھر آپ کا جو نیبر ہے, ہم نے دیکھا کہ وہاں کیا ہوا سویڈن میں جب قرآن مجید کو جلایا گیا, ان کی آیتوں کو جلایا گیا اینڈ آل دیٹ, ریئیکشن بڑا ہوا. اچھا بائی دا وے, اتنا نقصان سویڈن میں نہیں ہوا جتنا نقصان پاکستان میں ہو گیا. یہاں آگ لگا دی, یہاں بسوں کو جلا دیا, یہ ہو گیا فلانا ہو گیا. وائی از اٹ دیٹ وی آلسو ریئیکٹ سو ہارڈ وین وی نو کہ یہ کام ایک جاہل قسم کا آدمی کر رہا ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے اسلام کا. پی جے میر صاحب, جب کوئی آدمی پڑھا لکھا ہو اس کا تو ہمیں سرٹیفکیٹ ہم یونیورسٹی سے لے آتے ہیں, لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی جاہل نے اپنا سرٹیفکیٹ پیش کیا ہو, یا کوئی ادارہ ہو جو جاہلوں کے سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہو؟ تو یہ معاشرے میں المیہ ہے کہ ٹو بیڈ کینٹ بیکم ون گڈ. جب کوئی بیڈ حرکت کرتا ہے تو اسلام یہ ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے حکمت سے کام لینا ہے, آپ نے جذباتی نہیں ہونا, اس کو کسی دلیل کے اوپر آپ نے اس کو جواب دینا ہے. جیسے اب یہ کرونا کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے جی, اور جب کہ اسی کتاب نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ کرونا کے کریکٹرسٹکس 3 سورہ میں موجود ہیں, زقوم کے درخت کے نام کے اوپر. اب ہمارے علماء کا اور ہر آدمی جو پیار کرتا ہے اسلام سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن مجید کو ثواب سمجھ کر پڑھتا رہتا ہے, اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس کی تحقیق کرے. تو سورہ واقعہ میں, سورہ دخان میں, سورہ صفات میں آیات موجود ہیں, اس درخت کے کریکٹرسٹک بتائے گئے ہیں کہ اس کے سپائکس ہیں, اور سپائکس کے اوپر شیطانوں کے منہ لگے ہوئے ہیں ایگزیکٹلی, اور پھر کھانے والا اس کی طرف مائل ہے. اور وہی مجھے انداز نظر آ رہا ہے اس وائرس کا جسے کرونا COVID-19 کہتے ہیں, کہ اس کے اوپر بھی سپائکس ہیں, اور پھر جو پروٹین ہے وہ اتنی مزیدار لگتی ہے اس سیل کو, وہ اسے فوڈ سمجھتا ہے,
وہ ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتا کہ یہ کیا فوڈ ہے یا یہ کوئی دشمن ہے یا انویڈر ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہماری اویئرنیس کا لیول بہت کمزور ہے. ایک چیز ہوتی ہے تعلیم، تعلیم کے ساتھ تربیت، ٹریننگ. تعلیم و تربیت دونوں کا ساتھ ساتھ چلنا ان دا رائٹ ڈائریکشن ود دا رائٹ کنٹینٹ، یہ ہونے چاہیے تھے. تو وہ اس میں تھوڑی سی کمی ہے، لیکن اللہ بہتر فرمائے گا انشاءاللہ. اچھا طاہر، آپ یہ بتائیں کہ آف کورس یو آر سائنٹسٹ اینڈ آپ بڑا ایک ڈیپ ریسرچ کرتے ہیں. ہم پھنستے کہاں ہیں ان لیٹس سے ان دا ماڈرن ڈے ورلڈ؟ جو آپ کی ایک حکومت ہوتی ہے، میڈیکل اتھارٹیز ہوتی ہیں، وہ آپ کو گائیڈ لائنس دیتی ہیں. دین کمز دا ملا اینڈ ہی ٹیکس یو بیک ان میڈیول ٹائمز، اور وہ کہتا ہے کہ اس کو تم فالو کرو، یہاں سے تم بہتر ہو جاؤ گے. پرٹیکولرلی اب جو کووڈ کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے اندر کئیوں نے کہا جی مسجد میں جانا ہے، کئیوں نے کہا نہیں جانا مسجد میں، کانگریگیشن ہوتی ہے، آپ کی سوشل ڈسٹینسنگ ہونی چاہیے. تو یہ جو ایک بیچ میں ایک آپ کہہ لیں کہ تھیری آتی ہے، ویئر ڈز اٹ لیڈ اس؟ جی اس میں ہم تھوڑا سا تقسیم کر لیں کہ ہمارے بہت عالم، بہت اچھے بھی عالم ہیں، اور انہوں نے تو نہیں کہا. آپ کوئی بھی پڑھا لکھا عالم جو ہے، جو ہمیں ریپریزنٹ کرتا ہے اور ایسے ایسے پلیٹ فارم کے اوپر کرتا ہے جہاں کسی نے نہیں کیا، جب ان سے بات ہوتی ہے تو ان کا تو کہنا بالکل مختلف ہے. اور پھر کچھ ہمارے عالم ہیں جن کی علمی سطح تھوڑی سی ناقص ہے. دیکھیں جی، مسجدوں کو ہم نے بات کر رہے ہیں، یہ خدا کا گھر ہے، ہمارے اوپر فرض ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس شخص کو بھی منع کر دیا کہ اگر تم نے لہسن کھا کے آنا ہے تو یار نہ آیا کرو. یہ ایویڈنس موجود ہے ہمارے پاس. اب چونکہ یہ چیز ایک خطرناک ہے تو اس کے لیے میکسیمم احتیاط کرنی. اگر مسجدوں میں جانا ہے تو کیا سوشل ڈسٹینسنگ رکھ سکتے ہیں؟ کیا ماسک پہن سکتے ہیں؟ کیا جو ایک دوسرے کے ساتھ مضافہ کرتے ہیں اور سلام دعا کرتے ہیں؟ تو یہ سارے فیکٹرز ہیں. اب اس میں وہی مسئلہ ہے ہمارا 70 ایئرس سے، کہ ہم ایک ڈیوائیڈڈ نیشن ہے اور اس کو مزید ہم نے ڈیوائیڈ کرتے گئے ہیں. جبکہ ہمارے بانی قائد اعظم کا جو کول تھا وہ ایک بہترین کول تھا، جو وہ مجھے ایکویشن لگتا ہے. اس میں تنظیم، ایمان، اتحاد. اب مجھے بتائیں کہ کہاں پہ تنظیمی امور آپ کو نظر آتے ہیں؟ کہاں پہ قومی اتحاد آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کہاں پہ آپ کو ایک ایمان نظر آتا ہے؟ ایک، جب ایک خدا ہے ہمارا، ایک رسول ہے، اور ایک ہمارا پاکستان ہے جی، اور ایک ہمارا قرآن ہے. مجھے بتائیں کہ ہر چوتھی دکان جو کھل گئی ہے وہ کہاں سے کھل گئی ہے؟ تو یہ دکانداریاں ہیں، وپاری ہیں، ایک ہر فیلڈ میں ہے. میں یہ نہیں کہتا، ہر فیلڈ میں وپاری ہوتے ہیں. یہ اچھا قوم کو آگاہی دینی ہوگی ہمیں. یہ جو آپ نے بات کی کہ پاکستان میں دکان کھل گئی ہے، کیا پاکستانی چیمپئن ہے چودھری اسلام کا؟ یہ باقی نہیں ہے کہ ہر چیز ہوتی ہے. ہم زیادہ ریئیکشنریز ہیں ان کمپیریزن ٹو دا مڈل ایسٹ. وہاں تو کوئی ایسا ہارڈ لائن ریئیکشن نہیں ہوتا. اور فلسطین کی بات کرتے ہیں، کتنا مڈل ایسٹ میں ہوا ریئیکشن بتا دینا. ہم سب سے زیادہ پاکستانی کرتا ہے، فلسطینیوں کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. یٹ ان دا سیم بریتھ جب آپ بات کرتے ہیں کشمیریوں کے لیے کوئی نہیں کھڑا ہوتا. جی ایگزیکٹلی یہی بات ہے کہ دو چیزیں ہیں. ایک ہے حکمت. حکمت جو ہے وہ جذباتی کیفیات کا نام نہیں ہے. وہ حکمت کا مقصد یہ ہے جو اسلام ہمیں بتاتا ہے. یہ کتاب ہے ہماری، یہ بتاتی ہے یہ حکمت کی کتاب ہے، یہ شفا کی کتاب ہے. اب جاہلوں کے ساتھ آپ کا ریئیکشنری رسپانس جو ہے، جو رد عمل ہے، اگر آپ اس کو ہی نہیں کنٹرول کر سکتے، یعنی آپ اپنی کیفیات کو، انٹرنل کو نہیں کنٹرول کر رہے، اور اپنی پراپرٹیز ملک کی جلا رہے ہیں یا کاریں دوسروں کی جلا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے دوسروں کو کیا میسج دینا ہے؟ آپ کیسے دوسروں کو چینج کریں؟ جب جاہل پیدا ہوں گے تو جاہلوں کو چینج کرنے کے لیے ہمیں کیا خود جاہل ہو جانا پڑے گا؟ یعنی دونوں میں فرق نظر آنا چاہیے، اور اس میں ہماری حکمت کیا ہے، ہماری اسٹریٹجی کیا ہے. تو جذبات و احساسات کا جو بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ انٹینسیو رول ہے ہمارے کلچر میں آیا ہوا، اس میں کافی فیکٹرز ہیں، کوئی ایک فیکٹرز نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ لوگ انگیج بھی نہیں ہیں، لوگوں کے پاس جابز بھی نہیں ہیں، گھروں میں لڑائی جھگڑے بھی ہیں، غربت بھی ہے، اور پھر ڈیفرنٹ کلاسز نے ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہوئی ہیں. اور پھر ہمیں اپنی اصلی شناخت ایز اے مسلم، ایز اے پاکستانی، وہ تو عطا نہیں ہم کر سکے. ہم نے اور سارے لیبلز دیے جس سے یہ لوگ ڈیوائیڈڈ ہے. ڈویژن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو ظاہر ہے وہی باطن ہے. جب آپ ظاہر میں ڈیوائیڈڈ ہیں تو آپ کی اندر کی جو خیالات اور تصورات ہیں وہ بھی ڈیوائیڈڈ ہوں گے. جب ڈیوائیڈڈ ہوں گے
تو پھر آدمی جذباتی ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس لاجیکل ریتھم نہیں ہوتا جسے لاگ ریتھم کہتے ہیں لاجیکل دلیل کے اوپر ریتھم ختم ہو جاتا اب یہ جو کووڈ-19 آیا ہے اس میں سوشل بیہیویئرز کافی چینج ہو رہے ہیں اور ہو سکتے بھی ہیں، لیکن مجھے پاکستان میں نظر نہیں آ رہا. ابھی ہمارے وزیر اعظم اور جو ہماری میڈیکل اتھارٹیز ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی سوشل ڈسٹنسنگ رکھو، ایک اپنا فاصلہ رکھو، لیکن لوگوں کو وہ فرق نہیں پڑ رہا. یہ مجھے بتائیں، اب آپ پاکستانی ہیں، ناروے میں رہتے ہیں، آپ وہاں لائن میں کھڑے ہو جائیں گے ویدر آپ پرائم منسٹر ہیں یا ممبر آف پارلیمنٹ ہیں. یہاں وہی پاکستانی آتا ہے، اس کو تو لائن کی تمیز ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ مجھے بتائیں یہ سوشل بیہیویئر ہم کیسے چینج کریں؟ یہ تو اب اویئرنیس کا معاملہ ہے اور یہ بڑا لمبا پروسیجر ہے. 70 سال میں جو ہم نے انسانی کوگنیشن، بیڈ برتاؤ کی، بیہیویئر کی، افراتفری کی، بے صبری کی، جذباتی دنیا کی پیدا کر دی ہوئی ہے، اور جس میں ہر انسان ذاتی حیثیت میں اپنی انٹرسٹ کو دیکھتا ہے، وہ اپنی ذات سے باہر ہی نہیں نکلتا. وہ ایک ملک میں ہے، ایک معاشرے میں ہے، ایک گھر میں ہے، تو ان کا گھر میں بھی رول وہی ہے، باہر بھی وہی رول ہے. یعنی ہر چیز میں ایک افراتفری پیدا کر دی ہوئی ہے. تو اب وہ تربیت نہیں ہوئی. اس تربیت پیدا کرنے کے لیے آپ یہ کہیں کہ عمران خان آ کے کر دے گا یا نواز شریف صاحب کر دیں گے ایک دن میں، اٹس ناٹ پاسبل. یہ کم از کم ایک جنریشن کو چینج کرنے کا پروسیس ہے جو آج اگر شروع کیا جائے تو آئی تھنک دا چینج ول بی کمنگ ان نیکسٹ 15 ایئرس، جب نیکسٹ بچے جو شعوری لیول کے اوپر ہوں گے. لیکن اس کے لیے کہیں سے سٹارٹ کرنا پڑے گا. تو مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آتا کہ ایک دم یہ چینج ہو جائے. تو یہ بیسیکلی اویئرنیس کا معاملہ ہے، تعلیم اور تربیت کا ہے، وہ ڈسپلن کیسے ایک بچہ براٹ اپ ہوا ہے. دیر آر سو مینی ویریبلس، ہم ایک ویریبل کو پکڑ کے نہیں اندازہ کر سکتے کہ پرابلم وہاں پہ. یعنی اس کرونا کے علاوہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارے اندر ایک کوگنیٹیو کرونا بھی آیا ہوا ہے جو سالوں سے ہے، اس کو ہم ڈیٹیکٹ نہیں کر رہے. وہی اصل میں پرابلم ہے. اگر وہ ہمارا کوگنیٹیو یا نفسیاتی کرونا جو دماغ کے اندر چل بس رہا ہے، پیدا ہوا ہے، اگر اس کو ہم ٹھیک کر لیں تو یقین کیجئے یہ کرونا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. فائنل کوشچن مجھے بتائیے طاہر صاحب کہ یہ جو آپ نے رپورٹ سبمٹ کی ہے، یہ آپ نے پاکستانی اتھارٹی کے ساتھ کیوں نہیں کنسلٹیشن کی؟ ان کو کیوں نہیں آن بورڈ لیتے جب آپ وہاں ادھر کام کر رہے ہیں؟ وائی کانٹ یو ڈو دیٹ ہیئر؟ پی جے میر صاحب، بیسیکلی دو قسم کے کانسیپٹ ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں کمرشل، لوگوں نے بیپار پونا کرنا ہوتا ہے، دکانداریاں چلانی ہوتی ہیں. میرا تو وہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ہم نے پیغام میں نے پہنچا دیا تھا، ہیلتھ سیکٹری صاحب کو پہنچا دیا، ہیلتھ سیکٹری صاحب کو پہنچایا. ہیلتھ سیکٹری کون ہے؟ ہمارے تنویر قریشی صاحب ہیں. ہمارے مختلف پنجاب گورنمنٹ کے جو آپ نے ان کو بھیجا ہیلتھ سیکٹری کو؟ جی، ان کو شارٹ سٹڈی بھیجی تھی. اس کے علاوہ اور بھی افراد کو جواب آیا آپ کو؟ جی، انہوں نے رپورٹ وہ لے لی اور اس کے بعد وہ رکھ لی اپنے پاس. وہ جب ان کے پاس ٹائم ہوگا وہ کریں گے. ایکنالجمنٹ آئی اس کے بعد ایکنالجمنٹ تو کوئی نہیں آئی. تو ہم نے 1 مہینہ 1.5 مہینہ ہم نے انتظار کیا. 1.5 مہینے کے بعد پھر میں نے ناویژن اتھارٹیز جو انوویشن ناروے ہے اس کو انوالو کیا، کیونکہ اب اس کے ٹیسٹ شروع کریں. مقصد تو یہی تھا کہ یہ پاکستان سے ہوتا. آلریڈی ایک پروڈکٹ بنا ہوا ہے، وہ نیچرل ہے 100%، اور اس کا جو ٹیکنیکل اسٹریٹجی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. لوگ ویکسین بنانے کی کوشش کرتے ہیں کلاؤن وائرس کی، وہ لگے ہوئے ہیں. اس کے بعد آپ کہہ لیں اسٹیم سیلز کے اوپر کام ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد پیسو امیونٹی پلازما کی ہو رہی ہے. ہم نے یہ کہا تھا کہ جب تک اس وائرس کی لپڈ انویلپ کو نہ توڑا جائے گا اس وقت تک باڈی شناخت نہیں کر سکتی کہ اینٹی باڈیز پیدا کرے کہ یہ دشمن آیا ہوا ہے، کیونکہ اس کا وہ شیطانی روپ ہے. اس کے سپائکس کے اوپر شیطان کے چہرے ہیں اور اتنا سخت وہ دھوکہ دیتا ہے. اسی لیے میں نے وہ تمام سورہ کا بھی ذکر کیا. اور یہ قرآن مجید کی کتاب ہی ہے جس نے یہ ساری آگاہی کی. میں یقین سے آپ کہوں، میری پہلا بھی وقت جو تھا ریڈیکلائزیشن کا، نفس امارہ، نفس لوامہ اور مطمئنہ کی جو حالتیں قرآن مجید نے بتائیں، اس نے تو سب کچھ بتا دیا کہ یہ ٹیررسٹ بنتا کیسے ہے، آدمی ریڈیکلائز کیسے ہوتا ہے. تو اب بھی اس سورہ میں بھی یہ جو سورہ ہیں انہوں نے یہ میری رہنمائی کی. اور پھر اس میں علاج بھی سورہ رحمان نے بتایا ہے، جو میری کنوکشن ہے، یہ میرا بلیف بھی ہے، مجھے پیار بھی ہے اپنی کتاب سے. لیکن میں تو سائنٹسٹ ہوں، میں نے اب اس کا لنک جو ہے جو سائنٹیفک اس کے تھرو سائنس آپ نے کیا. طاہر صاحب تھینک یو سو مچ، وی رن آؤٹ آف ٹائم.
اور اینڈ میں تو ایک ہی الفاظ استعمال کروں گا. سیکٹری ہیلتھ کو تنویر قریشی صاحب کو انہوں نے اپنی ریسرچ بھیجی, انہوں نے رکھ تو لی لیکن جواب کوئی نہیں آیا. یہ پاکستان کی سب سے بڑی بیماری ہے. کسی کو فون کرو جواب نہیں آتا, ریٹرن کال نہیں کرتے. کسی کو آپ اپنے لیٹرز بھیجو, کو پرپوزلز بھیجو, بیٹھ جاتے ہیں, سو جاتے ہیں دنیا پی کے. اب مجھے بتاؤ کہ اگر یہ ہمارا نیشنل کیریکٹر ہے تو یہ طاہر محمود جیسے لوگ اور جو پاکستانی ایکسپیٹریٹس ہیں جو کہ فاسٹ فارورڈ پہ کام کر رہے ہیں, تو پھر مجھے بتاؤ ول دے ٹیک انٹرسٹ ان اے کنٹری وچ ڈزنٹ ایون رسپونڈ ٹو دیم؟ دس از شیمفل. آئی ڈونٹ کیئر ہو اٹ از. آپ کے پاس جو لیٹر آتا ہے, آپ کے پاس جو فون کال جاتی ہے, پلیز ریٹرن دا کال اینڈ ریٹرن دا پرپوزلس ایکنالجمنٹ. اس میں اگلے کو انکریجمنٹ ملتی ہے, اور یہ تو آپ کے اپنے ہی آدمی ہیں. لک آفٹر یور سیلف, look after Pakistan, and please do subscribe to the channel. And of course Tahir Mahmood سے ہم باتیں کرتے رہیں گے because he's based in Norway and he keeps informing us the latest what's going on in the Scandinavian countries. Look after yourself. Khuda Hafiz.